نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف۔ عزیزان گرامی، یہ نعت نہیں ہے، نعت میں اس مستعمل ہے، اصل میں یہ غزل ہے بیدم وارسی صاحب کی۔ عزیزان گرامی، اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے حضرت علامہ و مولانا عمر حیات قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے آپ کے قلوب و اذہان کو مظہر کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واجب الاحترام پیر طریقت فخر السادات حضرت قبلہ بابا جی پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت عالیہ، صاحبزاد گانے والا شان علماء ملت اسلامیہ، یاران طریقت اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج خواجگان چورا شریف کی عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب جامعہ حیدریہ روچدل میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس مبارکہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ عرس مبارک کی محفل تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج ہماری بدقسمتی کے اہل سنت کی محافل رسم بنتی جا رہی ہے اور غنیمت ہے اس ماحول میں ایسی شخصیات کا وجود اور ایسے سلف صالحین کے جانشین اور ایسی بزرگ شخصیت جنہیں اللہ رب العزت نے روحانیت میں بھی اور علم کی دنیا میں بھی بلند و بالا مقام عطا۔ حضرت کی سرپرستی میں یقیناً یہ اجتماع آج تعلیم و تربیت کا ایک خوبصورت ایک اجتماع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ صاحبزادہ سید فضل نعمان حیدر شاہ صاحب، ان کی محنت اور ان کی تربیت کا ایک جو انداز ہے وہ رنگ آج جھلکتا ہوا اس مجلس میں نظر آ رہا ہے۔ میں چند باتیں صرف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے۔ بے شک دنیا بھر کے حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ باطل قوتیں اس وقت مختلف اطراف سے امت مسلمہ پر حملہ آور ہیں، اور ان میں ایک بات جس کی طرف میں آپ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ نظریاتی حملہ، آئیڈیالوجیکل اٹیک۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کے اندر الہاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امت مسلمہ کے جوانوں کو، نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں تشکیک پیدا کی جا رہی ہے۔
اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، تاجدار کونین علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے، صوفیاء، بزرگان دین اور اولیاء امت کے حوالے سے ایک بہت بڑی سازش کا اس وقت شکار ہے، آئیڈیالوجیکل اٹیک اور حضرات کلچرل اٹیک۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک لباس ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری ایک پہچان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا اور آج اس پر بھی اٹیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیاء کا وجود ہے جنہوں نے ہماری اسلامی کلچرل جو شناخت ہے اس کو محفوظ کیا صوفیاء نے کیا کیا ہے؟ بندے تیار کیے۔ ہم لوگ تو کتابیں تصنیف کرتے ہیں لیکن صوفی بندہ تصنیف کرتا ہے، دونوں کا بڑی اہمیت کے حامل، دونوں ہی اہمیت کے حامل۔ اور آج معاشرے کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی ضرورت۔ یہ جو سلسلہ تصوف ہوتا ہے حضرات، اس میں بندوں کی تربیت ہوتی ہے، افراد تیار کیے جاتے ہیں اور یہ کام جو ہے وہ شیخ کامل کرتا ہے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صابون نہ گتے میلے انو کر دے چیتا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو تے کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے مڑوس مرشد کامل ایسا ہو۔ اور یہ کام صوفیوں نے کیا ہے، اہل اللہ نے کیا ہے، یہ تصوف اور اہل تصوف نے کیا ہے۔ آج ہر طرف نفرت، بدگمانیاں، حسد، کینہ، بالکل، جبکہ صوفی ان تمام چیزوں کو دل سے نکال کر اس کے سینے کو اللہ کی محبت کا مرکز۔ اور حضرات ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، قبلہ حضرت صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں آپ کی موجودگی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت سب سے بڑا نقصان جو اہل سنت کو ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا بے شک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے اور اہل سنت کے مابین اشتراک اور انتشار کو ہوا دینے کے لیے پیڈ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اہل سنت کے بزرگوں پر کیچڑ اٹھا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک پیڈ لوگ۔ اور ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مشن ہی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نفرت کو ہوا دینا، اہل سنت کے مابین انتشار کی خلیج کو اور زیادہ وسیع کرنا۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے اور میں آج چورہ شریف کے اس ایوان میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قبلہ بابا جی سرکار کی صورت میں ایک اللہ کا ولی ہمارے سامنے موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورہ شریف۔ آپ کی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے صاحبزادگان یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں کسی اور مفتی سے فتویٰ لینے کی نہیں ضرورت، اپنے شیخ سے فتویٰ لیجئے۔ جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور جو عنوانات آج ہمارے علماء نے ممبروں پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جن کا انتخاب کیا ہے، یہ اس خلیج کو اور زیادہ گہرا کر۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان بریڈ فورڈ میں حضرت ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے ملا، مجھے کہنے لگا آپ علماء کو اکثر اکٹھا کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو جا کر بتائیے کہ تم نے رسول اللہ کی امت کے سامنے جو عنوانات اور جو ٹاپک رکھے ہیں تم انہیں دین سے دور کرنے کا سبب بنو۔ اللہ بالکل، اس نے کہا آج بچے ہم سے پوچھتے ہیں، اچھا صحابہ بھی لڑتے رہے اس نے کہا اپنے علماء کو بتاؤ، خدا کے لیے اپنی عوام کو بتاؤ۔ ہم تو اہل سنت کے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہم دونوں کی محبت
محبت کو اپنا ایمان سمجھیں. ماشاءاللہ بے شک ہم تو ایسی بے ادبی کسی کی برداشت نہیں کرتے. اللہ نہیں ہو سکتا. ہم تو مدینے کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں پر اللہ 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 ماشاءاللہ. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں آج ایسے لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کے بارے میں کلام کر رہا ہے. اللہ توبہ. کوئی رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں جملے بول رہا ہے. کوئی رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کلام کر رہا ہے. توبہ استغفر. رہنمائی آپ نے جب بھی لینی ہے بابا جی سے. استغفر اللہ. آپ کو سوشل میڈیا ہو, آپ کو دنیا کا کوئی میدان ہو, جب بھی رہنمائی لینی ہے یہ ان کے شہزادے موجود ہیں, وہ خود موجود. ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ہمیں اپنے اسلاف کے راستے پہ ہمیشہ گامزن رہنا ہے. ہم نے سیکھا یہ اپنے بزرگوں سے. تو یہ فتنے ہیں, اور میں گزارش کروں گا حضرات اپنی شناخت آئیڈینٹیٹی اس کی حفاظت کیجئے. اس ملک میں یہاں اسلاموفوبیا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, نفرت بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. اے اہل تصوف, اے یاران طریقت, اے تصوف کے سلسلوں سے وابستہ لوگوں, تمہاری ذمہ داری ہے اپنے کردار کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, اپنے ظاہر کے ذریعے, باطن کے ذریعے, اپنے خوبصورت کیریکٹر کے ذریعے ان لوگوں کو رسول اللہ کے دین کے قریب لاؤ. نبی پاک علیہ السلام کے دین کے قریب ان کو لے کر آؤ. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں اگر کسی نے کام کرنا ہے تو صوفیاء کے طریق پہ کام کرنا ہوگا. یہ ملک فتووں والا نہیں, یہ نفرتوں والا نہیں, یہ محبتوں کو رواج دینے والا ملک ہے. آپ اپنے کردار کو خوبصورت بنا کر دیکھیے کہ پھر کس قدر لوگ تیزی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے قریب آتے ہیں. حضرت میں بات ختم کرتا ہوں ایک بات سنا کر, اور اکثر میں دوستوں کو یہ مثال دیتا ہوں. برمنگھم یونیورسٹی میں ایک مرتبہ بچوں نے ایک پروگرام کیا. جس طرح میلاد کے مہینے میں سیرت کے جلسے یوتھ کے لوگ اکٹھے کیے انہوں نے, اور اس میں انگلش پروفیسر بھی تھے, اپنے بھی تھے. ہال میں پروگرام تھا, درمیان میں نماز کا وقفہ آیا. انہوں نے کہا چادری بچھاؤ, ایک طرف نماز پڑھیں گے, باقی پروگرام بعد میں ہوگا. تو نماز پڑھنے لگے. جب اذان دی تو لوگوں نے نام ہسٹری کا پروفیسر ایک بیٹھا ہوا تو اس نے کہا what is this? انہوں نے کہا یہ اپنے نبی کے نام کو چوم کر محبت سے آنکھوں سے لگا. اس نے یہ منظر دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پھر اس نے جب سپیچ کی بعد میں تو اس نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے ہسٹری پڑھاتے ہوئے, میں نے آج تک ایسی قوم نہیں دیکھی کہ 1500 سال بعد بھی اپنے نہ برادری کا تعلق, نہ خاندان کا رشتہ, وہ عرب میں, یہ عجم میں 15 صدیاں گزر گئیں, نہ خون کا رشتہ ہے, لیکن پھر بھی یہ اس کے نام کو چومتے ہیں. یہ اس کے واقعہ اپنی تقریر میں یہ بات کہی, اور سال بعد وہ قاری عبدالمجید نقشبندی صاحب برسٹل والوں کو ملا تو مسلمان ہو چکا تھا. اس سے پوچھا کہ تو مسلمان کیسے ہوا, تو اس نے اس طرح کر کے کہا کہ اس چیز میں مجھے مسلمان کر دیا. انہوں نے کہا تمہیں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا, پھر میں گھر گیا, میں نے سیدہ آمنہ کی جھولی سے لے کر رسول اللہ کے وصال تک تمہارے نبی کے 63 سالوں کو لمحہ لمحہ پڑھا, اور جب میں میرے دل نے گواہی دی کائنات میں محمد سے بڑھ کے سچا انسان. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا. پتہ نہیں اے صوفیو آپ کا کون سا عمل کسی کو اسلام کے دامن میں لے آیا. اپنے آپ کو اچھا بنائیے, خوبصورت بنائیے, اپنے کریکٹر کو اچھا کیجئے, غیر مسلموں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اچھے کیجئے. 11ویں شریف کا لنگر جہاں خود کھاتے ہو, آس پاس بسنے والے نان مسلموں کو بھی دیا کرو. پتہ نہیں کس دن 11ویں کا لنگر ان کی دنیا کو بدل. اس ملک میں صوفیوں والا کام کرو, نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو رواج دو, اور سوشل میڈیا پر جہاں بھی ہمارے کسی بزرگ کے خلاف, کسی عالم کے خلاف, کسی شخصیت کے خلاف, سلسلے کے خلاف کوئی بات ہو, کبھی بھی اس کو آگے فارورڈ نہ کرو, کبھی بھی اس پہ کومنٹس نہ کرو, بلکہ ایسے شخص, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو جو دلوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے راستے
راستے پہ گامزن رکھے، صوفیاء کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ بابا جی محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح مل جل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا بہت اچھا، وقت کی اہم ضرورت اور میرے دل کی دھڑکن